مزید شرائط سامنے آئی ہیں۔ کیا 25% سے زیادہ رقم نہیں نکالی جا سکے گی؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاسین تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لا فائل بائی یاسین یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی نئی کنٹریبیوشن پینشن اسکیم پر بات کی تھی، جس میں بتلایا گیا تھا کہ نئی وفاقی ملازمین روایتی پینشن کے بجائے نئی اسکیم کے تحت آئیں گے، جہاں ملازم اپنی پینشن تنخواہ کا 10% جبکہ حکومت 12% حصہ ڈالے گی، یعنی مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ آج ہم اس موضوع کا دوسرا حصہ اور نہایت اہم حصہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، کیونکہ حکومت نے اس اسکیم کی مزید شرائط بھی واضح کر دی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی بھی ملازم اپنی پینشن اکاؤنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں نکال سکے گا، اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم اپنے پینشن فنڈ کا 25% حصہ ایک ساتھ نکال سکے گا، جبکہ 75% رقم کو لازمی طور پر رضاکارانہ پینشن سسٹم رول 2005 کے تحت سرمایہ کاری میں رکھا جائے گا، اور یہ سرمایہ کاری کم از کم 20 سال یا ملازم کی وفات تک جاری رہے گی، جو پہلے بھی تھی۔ البتہ ملازمین کو یہ سہولت ضرور دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی دوسرے پینشن فنڈ مینیجرز کو بہترین سمجھیں تو اپنا پینشن فنڈ ایک منظور شدہ فنڈز مینیجر سے دوسرے فنڈز مینیجر کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈز مینیجر سے مراد یہ ہے کہ جو مختلف بینکوں میں آپ کے پینشن اکاؤنٹ رکھے جائیں گے یا مختلف سرمایہ کاری کمپنیوں میں رکھے جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں پرافٹ کم ہے، تو آپ درخواست دینے کے بعد دوسرے کسی بینک میں اپنے پینشن فنڈ کو دوسرے اس میں جمع کروا سکتے ہیں درخواست دینے کے بعد۔ تو یہ یعنی کہ یہاں پر منظور شدہ فنڈز مینیجر سے مراد وہ بینکنگ ہے، کمپنی ہے جن کے ساتھ وفاقی حکومت نے معاہدہ کیا ہے، جو آپ کے پینشن اکاؤنٹ کو مینٹین کریں گی اور اس پر پرافٹ دیں گی۔ حکومت نے اس نظام کے لیے ایک نان بینکنگ فائنانس کمیٹی بھی قائم کی ہے، جبکہ اس کی مکمل فعال ہونے تک وزارت خزانہ خود اس کی ذمہ داری انجام دے گی، اور ایک آن لائن پورٹل بھی بنا دیا جائے گا تاکہ پینشن اکاؤنٹ اور تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل انداز میں منظم کیا جا سکے۔ اس اسکیم میں ایک اہم سہولت بھی شامل کی گئی ہے، وہ لازمی انشورنس کور ہے۔ اس کے تحت ملازمین کو دوران ملازمت، وفات یا مستقل معذوری کی صورت میں بھی مالی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نئی پینشن اسکیم میں موجودہ ملازمین پر لاگو نہیں ہوگی، بلکہ صرف ان افراد پر ہوگی جن کی وفاقی ملازمین میں تقرری مقررہ تاریخ کے بعد ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں حکومت کی شراکت 20% تجویز کی گئی تھی، لیکن بعد میں جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے 12% کر دیا گیا، جبکہ ملازم کا حصہ بدستور 10% رکھا گیا۔ حکومت کے مطابق اصلاحات کا مقصد مستقبل میں بڑھتے ہوئے پینشن اخراجات کو قابو میں رکھنا، کیونکہ وفاقی حکومت کا سالانہ پینشن بجٹ مسلسل بڑھ رہا ہے اور اب یہ 1 کھرب سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ دوستو، آپ کی نظر میں یہ نئی پینشن اسکیم سرکاری ملازمین کے لیے فائدہ مند ہے یا اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ دوسری اس طرح کی ویڈیو بھی آپ تک جو ہے وہ